الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمارے انتہائی قریبی پیارے دوست حافظ ظفر صاحب ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح مل بیٹھ کر قبلہ پیر صاحب کی قیادت کے اندر محفل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت طیبہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تمام احباب کوشش کریں ایک دفعہ، یہ بالکل 3-4 الفاظ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں پر بھی ہوتے ہو۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اب سوال ہم اپنے آپ سے کریں کہ شام 7:15 بجے بھی وہ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ تھا۔ میں 7:15 بجے کہاں تھا؟ مثال کے طور پر نماز عشاء 7:15 بجے ہو رہی ہے، نماز مغرب 5:35 یا 40 پر اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ کریم، وہ رب ذوالجلال، وہ اپنی تمام شانوں کے ساتھ ہم اس کو سمیع بھی مانتے ہیں، وہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، وہ اپنے بندے کو یقین دلاتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ پر پختہ یقین رکھو، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی کوئی تعریف کی اس نے اس کی ہوئی تعریف کو سن لیا۔ ہم تو تمہارے ساتھ اتنا پیار اور محبت رکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی سٹیج سجانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی سفارش کرنے یا کرانے کی ضرورت نہیں، فقط ہماری بارگاہ تک رسائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم وضو کرو اور ہماری بارگاہ کے اندر آ جاؤ، میں تمہاری کی ہوئی ثنا کو سنوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میرے بزرگ، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انتہائی یہ دکھ بھرا یہ آخری 2-3 منٹ ہیں کہ نماز عشاء کے وقت ہم اپنے گھروں کے اندر موجود رہیں، وہ ہمیں یقین دلا رہا ہو کہ میرے بندے میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نہیں آؤ گے تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آؤ گے میری بارگاہ کے اندر جھکو گے تو میں کہہ رہا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اے میرے بندے میں تیری کی ہوئی تعریف کو سن رہا ہوں، تم جہاں پر بھی کر رہے ہو۔ اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نماز فجر کے وقت کہاں پر ہوتے ہیں؟
बिस्तर के ऊपर होते हैं, या उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका वलवला, उसका जोश हमें रजाइयों से, हमें बिस्तरों से उतार कर फेंक निकालता है बाहर कि चल बंदे, अल्लाह की तारीफ करने का वक्त आया हुआ है, अल्लाह ताला की बरगाह के अंदर हाजिर हो, सुस्तियां खत्म कर और सुबहान रब्बियल आला की सदा लगा। सजदे के अंदर तुम अपने आप को आजिज़ी की इंतहाई आला सतह पर ले जाओ और कहो सुबहान रब्बियल आला। ऐ मेरे रब, मैं भूला हुआ था, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भटका हुआ था, मेरी उम्र 40 साल हो गई, मेरी पेशानी सजदों से महरूम रही, मेरे मालिक मेरी पेशानी सजदों से महरूम रहने के बावजूद तूने ना मेरा खाना बंद किया, तूने ना मेरा पीना बंद किया, तूने ना नेमतें बंद की। नेमतें हर रोज पहले से ज्यादा हो रही हैं, मकान हर रोज पहले से बेहतर हो रहे हैं, लिबास हर रोज पहले से तरक्की करता जा रहा है। तो फिर हमें अपने से सवाल करना होगा कि हम उसकी तस्बीह और तकदीस करने में ऊपर से नीचे क्यों आ रहे हैं। क्या बात है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर से पैगाम को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और ये मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माह मुकद्दस हमारी नमाज पंजगाना शुरू करने का माह मुकद्दस हो। आमीन। ये माह मुकद्दस ऐसा खुश नसीब आए हमारे लिए कि जितने यहाँ पर आबा बैठे हुए हों, पूछा जाए कि आज हाथ खड़ा करें कि जिन्होंने नमाज इशा आज 5 नमाजें अदा की हैं, तो ऐसे हमारी रूह खुश हो जाए कि पूरे पिंडाल के अंदर कोई बंदा ऐसा ना हो कि जिसकी नमाज पंजगाना में से हो। अल्लाह तबारक व तआला अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए।